بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ۔ ہم اپنے قرآن کا سفر سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں، جس کا حقیقی مطلب افتتاحی ہے۔ میں آپ کو قرآن کی دنیا میں خوش آمدید کہتی ہوں، جو انسانیت کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ آج سے ہم قرآن پاک کی سورahs جو ہیں ان کے ریویوز شیئر کریں گے آپ کے ساتھ۔ تفسیر اینڈ ترجمہ جو ہے وہ ویسے پلے لسٹ میں مینشنڈ ہوگا دوسری میں، اور اس پلے لسٹ میں ہم جو ہیں جتنی بھی صورتیں ہیں قرآن پاک کی، ان سب کے ریویوز جو ہیں، ان میں جتنے صورتوں میں ٹاپکس ہیں ان کو اوورآل ان کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے جس کو ہم اپنے معاملات جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اپنی روزمرہ کے یا اپنے سیکرٹس اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اسی طرح ہم اللہ کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ وہی ہمارا مستقل ساتھی ہے۔ دنیا میں تو جو ہم بناتے ہیں وہ مستقل نہیں ہوتا، لیکن ہمارا یقین یہ ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا مستقل ساتھی ہے، ہمیں صرف اسی پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یہ ہمارا عقیدہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے مضبوط ہوگا کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، نہ صرف وہ میرا، آپ کا، بلکہ پوری کائنات کا اور تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے ہم ہر طرح کی عبادات اور تعریفیں صرف اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے۔ ویسے تو ہم روز ان آیات کو پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کو ہم دن میں کئی بار پڑھتے ہیں، ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں اور اتنی لاپرواہی سے ادا کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ صرف لفظ جو العالمین ہے اس کا سوچیں اور تصور کریں، کوشش کریں کہ اس کا تصور کریں، العالمین، اس کو سوچیں کہ کیسے پوری کائنات اتنی وسیع کائنات ہے، کیسے اللہ کی تخلیقات سے بھری ہوئی ہے۔ بے شک ہمارا علم جو ہے وہ محدود ہے اور ایک ہی نظر میں سب کو تصور میں لانا ناممکن ہے، لیکن اتنا سوچیں کہ کتنا بڑا رب ہے جس نے نہ صرف یہ تخلیق کیا بغیر کسی واسطے اور پہلے سے موجود چیزوں سے، بلکہ سب جانداروں کی پرورش بھی کر رہا ہے اور ان کو کھلا پلا بھی رہا ہے اور ہر چیز کی تفصیل بھی جانتا ہے۔ بے شک وہ بہت پیار کرنے والا، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک مہربان اور دوسرا رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے رحم کے بنا میں اس زمین پر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کا کرم اور رحم میری بھی اور آپ کی بھی زندگی کو مکمل کرتا ہے، اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے اس کا ادا کردہ جس پہ شکر ادا کریں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ چاہے ہم پہ کتنی بھی نعمتیں نچھاور ہو جائیں، ایک دن یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک دائمی چیز ہے اور وہ ہیں ہمارے اعمال جو ہم اس زندگی میں کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ہم سب اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے آخری نتیجے کا اعلان سنیں گے۔ مالک یوم الدین، نیکسٹ آیت میں اس کا ذکر ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، یہ پوری سورت جو ہے اس کو سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کی 7 آیات ہیں، تو اس میں مالک یوم الدین،
قیامت کے دن کا مالک. یہ ہے سب ہماری زندگی کی کہانی. یہ شروع ہوتی ہے اللہ کو پہچاننے سے اور اس کا شکر گزار بننے اور شکر ادا کرنے سے. پھر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں ایک مثبت ایک اچھا رویہ جو ہے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحمن اور رحیم ہے، اور آخر کار قیامت کے دن ہمیں اللہ سے ملنا ہے. پھر کیا ہے ہماری زندگی کا حقیقی مقصد؟ اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ اس اگلی آیات میں دیتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، ہماری زندگی کی کہانی کیا ہے؟ اگلی آیات میں اس کا جواب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب میں یہ کہتی ہوں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی فرما برداری بھی کروں گی اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ یوں کہیں، یا اللہ، ہم صرف آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یاد رکھیں، اگرچہ لوگوں اور جگہوں کی نسبت سے فرق پڑتا ہے، پھر بھی وہ ایک ذریعہ ہیں. تمام اچھائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے ہم اسی کی مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں سب سے مطلوب چیز عطا کر دے. سب سے مطلوب چیز کیا ہے؟ ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، ہمیں سیدھے رستے پہ چلا. ہدایت کی دعا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائے، ہمیں توفیق دے، ہم اس رستے پہ چل سکیں جب تک ہم اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائیں. سیدھا رستہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ کیا ہے؟ نیکسٹ آیت میں اس کا جواب ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا انعام ہوا اور ان کا نہیں جن پہ آپ کا غضب ہوا. سو ہمارا نمونہ زندگی وہ لوگ ہونے چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھے، صحابہ اکرام، اور جن پہ اپنے انعامات اور رحمتیں نازل کی وہ انبیاء ہیں. ٹھیک ہے، عمل و یقین کا پیکر شہداء ہیں، صالحین ہیں وہ لوگ. اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ان لوگوں کو اپنا نمونہ زندگی ہم بنانا بند کر دیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دی کیونکہ انہوں نے سچ کو جھٹلایا. دو کیٹیگری کے لوگ ہیں اس آیت میں. ایک وہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے اور اپنی رحمتیں نازل کی، اور دوسرے غیر المغضوبی، اور جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سچ کو جھٹلایا. وہ جانتے تھے سچ کو، لیکن وہ اپنے نفسانی خواہشات کی انہوں نے پیروی کی. اس طرح ہمیں محتاط بھی رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہوں نے سیدھا راستہ ڈھونڈنے کی زحمت ہی نہیں کی اور اس کے بجائے اپنے تخیلات اور سوچ کے مطابق زندگی گزارتے رہے. یوں اس خوبصورت سورہ کا اختتام ہوتا ہے جو نہ صرف ہمارے قرآن کے سفر کا آغاز بھی ہے بلکہ ہماری زندگی کے مقصد کا خلاصہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بسم دعائیں قبول اللہ فرمائے. الرحمن آمین. الرحیم. الحمد الرحیم.